افغان طالبان رجیم اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تازہ ترین کارروائی، پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنایا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، افغان طالبان رجیم اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تازہ ترین کارروائی، پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنایا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تازہ ترین کارروائی کی گئی۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنایا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اس آپریشن کے حوالے سے 2 دن سے یہ جاری ہے۔ غضب للحق پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تازہ ترین کارروائی کی گئی، جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنایا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کا آپریشن جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تازہ ترین کارروائی کی گئی۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کی تشکیل کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کی تشکیل کو نشانہ بنایا۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں بھی افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ دفاع وطن کے لیے سیکورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر سے، پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں بھی افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ دفاع وطن کے لیے سیکورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے۔ اہم خبر پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، سرحد پر غلام خان سیکٹر میں بھی افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک اور پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے۔ غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ دفاع وطن کے لیے سیکورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے۔ غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں آگ بھڑک اٹھی، اور یہ مناظر بھی آپ سما کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں غلام خان سیکٹر کے ہیں، جہاں جس پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے۔ اہم پوسٹ تھی یہ، اور دفاع وطن کے لیے سیکورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں بھی افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ غلام خان سیکٹر میں تباہ شدہ پوسٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آپریشن کی مزید تفصیلات بتا دیں۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی میں افغان طالبان رجیم کے 297 اہلکار ہلاک ہو گئے، 450 سے زیادہ زخمی۔ 89 چیک پوسٹ تباہ، 18 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاکستان کے حملوں میں 135 ٹینک اور گاڑیاں تباہ۔ پاک فوج کے تازہ حملوں میں ننگرہار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا گیا ہے۔ بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ زوئبہ سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ نیو افغان 8 پوسٹ پر قبضہ کر کے اسے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ دشمن فرار۔ کانکسی بیس چترال کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ خیبر پوسٹ کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے اوماری کیمپ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ اور رحیم تھانہ پوسٹ مکمل تباہ۔ اس سے پہلے ننگرہار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ لغمان میں اسلحہ ڈپو، بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ۔ گولہ بارود کا ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر بھی ملیا میٹ کر دیے گئے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کا ایک اور ٹینک اڑا دیا گیا۔ آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاکر خیل پوسٹ تباہ کر دی گئی ہے، جبکہ محمد سیکٹر کے قریب میں افغان چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس تنصیبات پر فتنہ الخوارج کے حملے، تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڈبیر، بنو گنگر اور کاشو پل ضلع خیبر تک پولیس پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے، دہشت گردوں نے حملے میں دستی بم اور چھوٹے بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ پولیس نے فتنہ الخوارج کے حملے پسپا کر دیے۔ آئی جی کے پی کے ذوالفقار حمید کا کہنا ہے پولیس جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دشمن کے ایسے بزدلانہ ہتھ کنڈے امن کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ بزدلانہ دہشت گرد نہتے عوام پر ظلم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس تنصیبات پر فتنہ الخوارج کے حملے، تھانہ متنی چوکی، تھانہ بڈبیر، بنو کنگر اور کاشو پول میں حملے کیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ کامبنگ آپریشن، 24 غیر ملکی افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق آپریشن سہراب گو ڈیفنس بدر کمرشل صدر ریمبو سینٹر میں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کیا گیا۔ آپریشن میں لیڈی سرچر نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران سہراب گوٹ سے 20 جبکہ دیگر علاقوں سے 4 افغان باشندوں کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری چکوال، جہلم اور اٹک میں بھی پولیس اور سیکورٹی اداروں کا سرچ آپریشن، غیر قانونی مقیم افغانوں کی شناخت اور رہائشی ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ کارروائیوں کے دوران 83 غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹرز منتقل کر دیے گئے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف ضلع اور اگزئی کے عوام مسلح افواج کے شانہ بشانہ۔ کلایا اور اگزئی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور آپریشن غضب للحق کی حمایت میں عوامی ریلی نکالی گئی۔ ضلع کرک کی مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ریلی میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت عوام کی کثیر تعداد میں شرکت، پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ قومی پرچم اور بینرز اٹھائے، شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت کی ایما پر افغان طالبان کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اپنی خود مختاری، سرحدی سلامتی اور قومی وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اس اجتماع کے ذریعے دشمن کو پاکستان کی قومی یکجہتی اور عزم کا واضح پیغام دیا گیا۔ دوسری طرف ضلع کرک کی مساجد میں ملکی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں، سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مساجد میں امن، رواداری اور باہمی احترام کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر دفاع کا افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے بیان پر ایکس پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی تھی، آپ ہمارے مہمان رہے، دہائیوں آپ کے خاندانوں کی مہمانداری کی، لاکھوں افغان خاندان اب بھی پاک سرزمین پر پناہ گزین ہیں۔ ہم سے آپ کا پتہ امریکہ پوچھتا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم پر آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ؟ آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے، صلہ کیا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں۔ میں کابل گیا، آپ سے ملاقات میں درخواست کی تھی ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے، ہم پر امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ ہمارے دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار ادا نہ کریں۔ دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔